تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ فرقان آیات 10 تا 34۔ آگے کا مضمون۔ آگے مذکورہ بالا اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں، ان کے اصل محرکات پر روشنی بھی ڈالی گئی ہے اور اندھی بہری مخالفت کا جو انجام ان لوگوں کے سامنے آنے والا ہے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے۔ اسی ضمن میں بعض نئے اعتراضات بھی زیر بحث آ گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو صبر و استقامت کے ساتھ ان تمام خرافات کو نظر انداز کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا
وَيَوْمَ يَغَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ ترجمہ: بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جو چاہے تو تمہیں اس سے بھی کہیں بہتر چیزیں بخش دے، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تمہارے لیے محل بنوا دے۔ بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ دور ہی سے جب ان کو دیکھے گی تو وہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور یہ جب اس کی تنگی میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت ابد جس کا خدا ترسوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ ان کے لیے صلہ اور ٹھکانہ ہوگی۔ اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جس کے ایفا کی اس پر حتمی ذمہ داری ہے۔ اور اس دن کو خیال کرو جس دن ان کو اور جن چیزوں کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ اکٹھا کرے گا۔ پس ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا انہوں نے خود ہی صحیح راہ کھوئی؟ وہ جواب دیں گے کہ معاذ اللہ، ہمیں یہ حق کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں، بلکہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھلا بیٹھے اور ہلاک ہونے والے بنے۔ یہ لو، انہوں نے تو تمہاری بات میں جو تم کہتے تھے تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ اپنی کوئی مدد کر سکتے ہو، اور جو بھی تم میں سے شرک کا مرتکب ہوگا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں میں سے جن کو بھی بھیجا وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تو تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا لیا۔ تو بولو صبر کرتے ہو، اور تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں میں سے جن کو بھی بھیجا وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ تو بولو صبر کرتے ہو، اور تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور بڑی اکڑ دکھائی۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں ہوگی، اور وہ پناہ پناہ پکار اٹھیں گے، اور ہم ان کے ہر اس عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا بڑھیں گے اور اس کو پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ اس دن جنت والے بہترین ٹھکانے اور نہایت خوب آرام گاہ میں ہوں گے، اور جس دن کے آسمان ایک بدلی کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتوں کے پرے کے بعد پرے اتارے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن
کافروں پر بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ اور جس دن اپنی جان ظلم ڈھانے والا حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی معیت میں راہ اختیار کی ہوتی، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے مجھے گمراہ کر کے اس یاد دہانی سے برگشتہ کیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پس انداز کردہ چیز بنایا اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے اور تیرا رب رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ اور ان کافروں نے کہا کہ اس کے اوپر پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے ایسا ہی کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو تدریج و اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ اور یہ لوگ جو اعتراض بھی اٹھائیں گے ہم اس کا صحیح جواب اور اس کی بہترین توجیہ تمہیں بتا دیں گے۔ جو لوگ جہنم کی طرف اپنے منہوں کے بل گھسیٹے جائیں گے وہ اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے بدتر اور راہ کے اعتبار سے گمراہ تر ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ جس طرح نقل اعتراضات کی تمہید لفظ تبارک سے اٹھائی گئی ہے، اسی طرح جواب کی تمہید بھی اسی لفظ سے اٹھائی ہے، اور سب سے پہلے معترضین کے اس اعتراض کو لیا گیا ہے جو سب سے آخر میں آیت 8 میں نقل ہوا ہے۔ فرمایا کہ خدا کی ذات بڑی ہی بافیض اور بڑی ہی صاحب جود و کرم ہے، اس کے پاس نہ باغوں کی کمی ہے اور نہ خزانوں کی۔ یہ ایک باغ کو کہتے ہیں۔ خدا اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور بہت سے ایوان و محل تیار کرا دے، اور یہ سب کچھ تمہیں ایک دن ملنے والا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی نگاہیں چونکہ اسی دنیا کی زندگی تک محدود ہیں، آخرت کی زندگی کا جو اصل زندگی ہے یہ کوئی تصور نہیں رکھتے، اس وجہ سے یہ اپنے دنیاوی اسباب و وسائل پر نازاں اور تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالانعام نہیں۔ یہاں کی غربت و امارت دونوں امتحان کے لیے ہے۔ انعام کا گھر آخرت ہے، جو وہاں کامیاب ہو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور جو وہاں نامراد ہو وہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہے۔ اور وہاں کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں خدا سے ڈرنے والے بنے۔ بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیرًا۔ یہ ان کے اصل مغالطہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنی دنیاوی کامرانیوں کو جو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھے ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے منکر ہیں، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ جو لوگ خدا کے منکرین ہیں ہم نے ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اگرچہ اس دنیا میں ان کے پاس کتنے ہی مربے، کتنے ہی باغ اور کتنی ہی کوٹھیاں ہوں۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ تغیظا کے معنی غصہ اور بے پھرنا کے ہیں، اور زفیر کے معنی چیخنے اور دھاڑنے کے ہیں۔ یہ اس دوزخ کی صفت بیان ہوئی ہے جو ان ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا کہ وہ ان سے انتقام کے جوش میں پہلے سے بپھری پڑی ہے، اور ان کو دور ہی سے دیکھ کر اس طرح دھاڑے گی جس طرح بھوکا شیر دھاڑتا ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ یہ تصویر ہے ان ظالموں کے عذاب دوزخ کی۔ فرمایا کہ جب یہ اس کی کسی نہایت تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ اپنی موت کو پکاریں گے، یعنی اول تو جگہ تنگ اور پھر اس میں بھی وہ باندھ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے۔ دوسرے مقام میں فرمایا إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مَؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ الہمزہ
8 تا 9، یعنی وہ ان کے اوپر سے بند ہوگی اور وہ اس کے اندر لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور مقام میں ان کے لیے سلاسل اور اغلال کا بھی ذکر آیا ہے۔ دعوا ہنالک ثبورا، ثبور کے معنی موت اور ہلاکت کے ہیں، یعنی اس وقت وہ موت کی دہائی دیں گے، اس لیے کہ اس عذاب سے رہائی کی واحد شکل جو ان کے سامنے ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح موت آئے، وہ ان کی زندگی کا خاتمہ کرے، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ دوسرے مقام میں تصریح ہے کہ وہاں موت ان پر ہر طرف سے پل پڑ رہی ہوگی لیکن وہ مریں گے نہیں، بلکہ برابر لا یموت فیہا ولا یحییٰ کے دیک میں مبتلا رہیں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اس دن ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کی دہائی نہ دو بلکہ بہت سی موتوں کی دہائی دو، یعنی آج تم پر نئی نئی بے شمار مصیبتیں ٹوٹیں گی اور تم کو ہر مصیبت پر اسی طرح واویلا کرنا ہے، لیکن تمہارا یہ سارا واویلا بالکل بے سود ہوگا۔ یہ بات قولاً بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کے داروغوں کے ذریعے سے ان کو کہلائی جائے، اور صورتحال کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس اسلوب کی وضاحت دوسرے مقامات میں ہم کر چکے ہیں۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا۔ اب یہ اس اصل مدعا کا ذکر ہے جس کے لیے دوزخ کی یہ ساری تفصیل سنائی گئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو لوگ تمہیں طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی باغ کیوں نہ ہو، ان سے پوچھو کہ یہ دوزخ بہتر ہے جو ان کے لیے تیار ہے یا وہ جنت خلد جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ یعنی تمہاری نگاہیں چونکہ اسی دنیا کی زندگی تک محدود ہیں، اس وجہ سے تم اپنے باغوں اور محلوں پر نازاں اور مومنین کی بے مائگی پر طعنہ زن ہو۔ اگر تمہیں آخرت کا علم ہوتا اور تم یہ جان سکتے کہ وہاں تمہارے لیے عذاب تیار ہے اور اہل ایمان کے لیے کس ابدی بادشاہی کا اہتمام ہے، تو تم ان غریب اہل ایمان پر رشک کرتے اور اپنی شامت اعمال پر اپنے سر پیٹتے، لیکن تمہیں تو اس دنیا کے غرور نے اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ اپنی ناک سے آگے تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس جنت سے متعلق یہاں 4 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اہل ایمان کو ان کے اعمال کے صلے اور بدلے کے طور پر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اطمینان دلا رہا ہے کہ یہ تم نے اپنی سعی و عمل سے حاصل کی ہے اور تم اس کی پوری طرح حقدار ہو۔ دوسری یہ کہ یہ ان کی ابدی قیام گاہ ہوگی، اس سے محروم ہونے کا ان کو کوئی بھی اندیشہ نہ ہوگا۔ تیسری یہ کہ اس میں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ چوتھی یہ کہ اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے حتمی وعدہ فرمایا ہے اور از خود اپنے اوپر اس کا ایفائے واجب اور اپنے بندوں کے آگے اس کے لیے اپنے کو ذمہ دار و مسئول ٹھہرایا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ اوپر آیات 2 تا 3 میں ان شرکاء کا ذکر گزر چکا ہے جن کے اعتماد پر یہ مشرکین آخرت سے بے پرواہ ہو کر قرآن اور رسول کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہاں انہی کو پیش نظر رکھ کر فرمایا کہ حشر کے دن اللہ ان کے ساتھ ان کے ان معبودوں کو بھی جمع کرے گا جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اور ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا انہوں نے اپنی راہ خود گم کی؟ وہ جواب دیں گے کہ معاذ اللہ، ہمارے لیے یہ کس طرح روا تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا ولی و کارساز بناتے یا دوسروں کو اس کا حکم دیتے۔
اصل بات یہ ہے کہ تو نے معیشت دنیا کی جو فراوانی ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو بخشی، اسی میں ان کی کئی پشتیں گزر گئیں، جس کے سبب سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اسی عیش کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں جئیں گے اور اسی میں مریں گے، وہ اس کے پیدائشی حقدار ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ آخرت اول تو کوئی شے ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض ہے تو جس طرح اس دنیا میں ہم سب پر بالا ہیں اسی طرح آخرت میں بھی ہم سب پر بالا رہیں گے۔ ان کے اس مغالطے نے ان کو راہ حق سے برگشتہ رکھا، اور جن لوگوں نے ان کو اصل حقیقت کی یاد دہانی کی، اپنی اس دنیاوی برتری کو اپنے برحق ہونے کی دلیل قرار دے کر انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والے بنے۔ اس جواب سے صاف واضح ہے کہ یہ ان انبیاء و صلحاء اور ملائکہ کا جواب ہوگا جن کی پرستش کی گئی ہے۔ رہے مشرکین کے وہ خیالی اصنام و اوثان جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اگرچہ جماعتوں جیسا کہ وما یعبدون کے عموم سے ظاہر ہے، ان کی مورتیاں بھی کی جائیں گی، لیکن ان سے کسی سوال و جواب کا کیا سوال؟ البتہ قرآن میں دوسرے مقامات میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ بھی اپنے پوجنے والوں کے ساتھ جہنم میں جھونک دی جائیں گی، تاکہ جن بدقسمت لوگوں نے ان کی پرستش کی ان پر واضح ہو جائے کہ جن کے آگے انہوں نے زندگی بھر ڈھنڈوت کی ان کا کیا حشر ہوا۔ یہاں انبیاء و صلحاء علیہم السلام کا جواب جو نقل ہوا ہے، بے عینیہ وہی جواب حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے سورہ مائدہ کی آیات 115 تا 118 میں نقل ہوا ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ میں وہی بات فرمائی گئی ہے جو سورہ حدید کی آیت 16 میں یوں فرمائی گئی ہے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان لوگوں کو عیش و رفاہیت کا طویل زمانہ ملا، اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ آیت میں ذکر سے مراد وہ یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو برابر آخرت کی یاد رکھنے کی گئی۔ یہ مضمون انبیاء آیت 44 اور قصص آیت 45 میں بھی بیان ہوا ہے۔ مزید وضاحت مطلوب ہو تو ان پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ قومم بورا، بور واحد جمع مذکر و مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی شور زمین کے بھی ہیں اور فاسد و ناکارہ آدمی کے بھی۔ یہاں یہ قوم کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہلاک ہونے والی قوم کے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا یہاں مستقبل کی بات کو بتقاضائے بلاغت ماضی کی شکل میں کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو انہوں نے تمہاری اس بات کو جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو۔ تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ انہوں نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور تم جن باتوں کو اختیار کیے ہوئے ہو انہی کی ہدایات کے مطابق اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن ان کا کہنا تو یہ ہے کہ اپنی عبادت کا کسی کو حکم دینا تو درکنار، وہ اس بات کے بھی ایک لمحے کے لیے روادار نہیں کہ کسی کو اپنا ولی و کارساز بنائیں۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا یعنی اس آخری اتمام حجت اور قطع عذر کے بعد تمہارے لیے کوئی راہ فرار باقی نہ رہ جائے گی۔ نہ تم خود اپنے سے عذاب کو ہٹا سکو گے اور نہ اپنی یا کسی دوسرے کی کوئی مدد ہی کر سکو گے، اور تم میں سے جو بھی شرک کے مرتکب ہوں گے ہم ان کو ایک عذاب عظیم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ امر واضح رہے کہ شرک کی سزا عذاب کبیر اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کی حیثیت ظلم عظیم کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اس آیت میں اگرچہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آیت کے الفاظ خود شاہد ہیں کہ کلام کا رخ عام لوگوں کی طرف ہے، چنانچہ اس میں ضمیریں اور فعل واحد بھی استعمال ہوئے ہیں اور جمع بھی۔ یہ معتذرین
کہ اس اعتراض کا جواب ہے جو اوپر آیت 7 میں نقل ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم بشر ہو، کھانا بھی کھاتے ہو، بازاروں میں لین دین کے لیے بھی تمہیں جانا پڑتا ہے، تو ان سے کوئی بات بھی منصب رسالت کے منافی نہیں۔ تم سے پہلے جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ سب بلا استثناء کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں عام آدمیوں کی طرح چلتے پھرتے بھی تھے۔ قرآن کا یہ جواب بالکل واضح ہے، اس لیے کہ یہ معترضین حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو نہ صرف نبی اور رسول مانتے تھے بلکہ ان کی ذریت اور ان کے دین کے وارث ہونے پر ان کو بڑا فخر اور ناز تھا، لیکن اس میں سے کسی کے متعلق بھی ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ مافوق البشر تھے، بلکہ وہ ان کو بشر ہی تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل بھی اپنے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کے مافوق بشر ہونے کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ قرآن نے دوسرے مقام میں قریش کے ان معترضین سے کہا بھی ہے کہ اگر تم نبوت اور رسالت کی تاریخ سے بے خبر ہو تو ان اہل کتاب سے پوچھ لو جو انبیاء اور رسل علیہم السلام کی تاریخ سے واقف ہیں کہ ان کے انبیاء کھانا کھاتے تھے یا نہیں، اور انہیں بازاروں میں چلنے پھرنے کی ضرورت پیش آتی تھی یا نہیں۔ عیسائیوں نے اگرچہ پال کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مافوق بشر بنانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کے اور ان کی والدہ ماجدہ کے کھانے سے وہ بھی انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے انجیلوں میں یہ چیز نہایت تصریح کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کو بھی ان کے متعلق دعویٰ الوہیت کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، مائدہ 75۔ ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بھی عینیہ یہی مضمون انعام آیت 53 میں گزر چکا ہے۔ وہاں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا۔ اسی طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا تاکہ یہ مستکبرین کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل سے منتخب کیا، یعنی مسلمانوں کی غربت ان کفار کے لیے فتنہ بن گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمام نعمتوں اور مال و جاہ کے وارث اور مالک ہم ہیں تو یہ دین اگر کوئی خدائی دین ہوتا تو وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، وہ ان کلاش مسلمانوں کو کس طرح ملتا، وہ بھی لازماً ہمیں ملتا، اور اگر اللہ انسانوں ہی میں سے کسی کو نبی بنانے والا ہوتا تو طائف یا مکہ کے کسی رئیس کو بناتا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غریب آدمی کو اس منصب پر سرفراز کرتا۔ اسی طرح یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، یعنی تمہاری غربت ان کے لیے قبول حق کی راہ میں حجاب بن گئی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ وہ نعمت پا کر خدا کے شکر گزار بندے بنتے، لیکن یہ نعمت ان کے لیے استکبار کا سبب بن گئی، اور اس استکبار کے نشے میں انہوں نے تمہاری پیش کردہ دعوت پر غور کرنے اور اس کو اختیار کرنے کے بجائے تمہیں اعتراضات و طعن کا ہدف بنا لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اتصبرون، یہ مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوا ہے کہ وہ تو اپنے شکر کے امتحان میں بالکل ناکام رہے، اب تم بتاؤ کہ تم ان کے طنز و استہزاء اور ان کی مخالفت و عداوت کے مقابل میں ثابت قدم رہنے والے بنتے ہو یا نہیں۔ عربیت کا ذوق رکھنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جب امر کے اندر ترغیب و تشویق اور تحریض کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو وہ خبریہ اسلوب کے قالب میں آتا ہے، اور اگر اس پر حرف استفہام آ جائے تو اس کے اندر مزید زور پیدا ہو جاتا ہے۔ حل انتم مجتمعون، شعراء 39 کے تحت اس اسلوب کی مزید وضاحت آئے گی، اور پیچھے بھی اس کی بعض عمدہ مثالیں گزر چکی ہیں۔ یہ مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ اگر تمہارے مخالفین اپنے امتحان میں ناکام رہے تو ان کو ان کی قسمت کے حوالے کرو، تمہارے سامنے صبر کے امتحان کا جو مرحلہ ہے اس میں کامیابی کے لیے عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، یعنی
اللہ تعالیٰ تمہارا نگران حال ہے، اس کی نصرت پر پورا بھروسہ رکھو۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان تمام مخالفتوں کے علی الرغم منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ اس آیت میں فتنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے اس دنیا میں جاری فرمائی ہے۔ اس کی وضاحت ہم جگہ جگہ کرتے آ رہے ہیں۔